بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى في مقام آخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جنہوں نے پوری کائنات میں بسنے والے تمام جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے. یہ آواز بڑی موٹی کر دیں، بڑی موٹی کر. جنات اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں اور اپنی جبین نیاز کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکایا کریں، اسی توحید کے ترانوں کو گایا کریں اور اسی کی تحلیل کے نغموں کو اجاگر کیا کریں. حالت رکوع و سجود میں اپنی کمر کو اسی کے آگے خم کیا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے پوری کائنات میں بسنے والے تمام جنات اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور بنایا ہے. حمد و ثنا کے بعد انگنت لا درود و سلام اس ہستی اقدس و مطہر پر کہ جن کا نام نامی اور اس میں گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھوں کی گھڑی ایسی نہیں آئی اور خوشیوں کا کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات کی تائید، نصرت اور مدد آپ کے سامنے حاضر نہ ہو. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پوری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید اور فرقان حمید کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلے اطہر پر نازل فرما دی. حضرات، اللہ رب العزت نے اہل کائنات کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو کائنات میں مبعوث فرمایا. ہر نبی اپنے اپنے وقت پہ، اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی بستی میں، اپنی اپنی قوم کو رب کی توحید کا آواز سناتا رہا. ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھی، اس کے یار، اس کے صحابہ عطا فرمائے. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے
آپ نے لوگوں کو توحید کا بات سنایا، وہ وقت آیا کہ جب ایک ایک کر کے لوگ آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے، آپ کے یار، آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھی، آپ کے وفادار، کہ جن کو اللہ رب العزت نے جو عظمت، جو شان اور جو سر بلندیاں عطا کی ہیں، اس سے قبل کسی نبی کے صحابہ کو ایسی عظمت عطا نہیں کی ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات کے ساتھیوں کو، نبی کائنات کے صحابہ کو سب سے زیادہ عزت اور عظمت سے نوازا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے رحمت کائنات کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ امام کائنات کے صحابہ جن کی عظمت بہت زیادہ ہے، نبی کائنات کے سارے صحابہ میں سے ان 10,000 صحابہ کی عظمت، شان، رفعت بہت زیادہ ہے، جنہوں نے رحمت کائنات کے علم جہاد تلے مکے کو فتح کیا، اور پھر ان 10,000 میں ان 1400 صحابہ کی شان زیادہ ہے کہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ رحمت کائنات کے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا، اور جن کے بارے میں عرش والے رب نے اعلان کیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اور درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے والوں سن لو، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، میں اللہ تم سب کے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ ان کی عظمت زیادہ ہے، ان کا شان زیادہ ہے، اور پھر ان 1400 صحابہ میں بدر کے وہ 313 صحابی افضل کہ جن کے متعلق عرش والے نے آسمان سے جھانک کے یہ بات کہی کہ آج کے بعد تم جو مرضی کرو، میں نے تم سبھی کو معاف کر دیا۔ نبی کے وہ صحابہ، اور پھر ان 313 میں وہ 10 صحابی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور وہ کہ جن کا نام لے لے کے امام کائنات نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ امام کائنات نے نام لے لے کے جن کو دنیا کے اندر جنتی کہا ہے، نبی کے وہ 10 صحابہ افضل ہیں، اور پھر ان 10 صحابہ میں وہ 4 یار افضل ہیں کہ جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ایک وہ ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک خطاب کا بیٹا عمر ہے، اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر میں یہ بات کہوں روئے زمین پہ سب سے زیادہ اللہ کا الحاکمین کے بعد نبیوں میں سب سے زیادہ اگر
کسی کا رتبہ، کسی کی عظمت اور کسی کی شان ہے تو کائنات کے رب کے بعد انبیاء کا مقام ہے، اور پھر نبیوں میں سے سب سے زیادہ مرتبہ جس شخصیت کو ہے وہ کائنات کے امام کو حاصل ہے، اور نبیوں کے بعد سب سے زیادہ جو عظمت والا ہے، شان والا ہے، وہ کوئی اور نہیں عائشہ کا بابا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر دوسرے نمبر پہ جس کا مقام ہے حفصہ کا بابا عمر فاروق ہے، اور آج کی اس مختصر سی مجلس میں نبی کائنات کے اس دوسرے جانشین، دوسرے وفادار، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کے حوالے سے اور ان کی شہادت کے حوالے سے چند معروضات کو کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ایک وہ وقت آیا کہ جب اسلام ابھی نیا نیا لوگوں کے دل میں داخل ہوا تھا، عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے، خبر ہوئی ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ عمر کو غصہ آیا، اور پھر ادھر عمر تلوار لے کے گھر سے نکلتا ہے، ادھر امام کائنات نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے، اور کیا کہا؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت عطا کر دے خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے سے۔ اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں، میں یہ بات کہتا ہوں، ہر صحابی آیا ہے، خود چل کے آیا ہے، اور عمر چل کے نہیں آیا بلکہ امام کائنات نے خود بلوایا ہے، اور پھر آقا مسجد کے اندر موجود ہے، صحابہ کا جمگٹا ہے، عمر تلوار کو ہاتھ میں لیے مسجد نبوی کے اندر تلوار کو ہاتھ میں لیے امام کائنات کی چوکھٹ پہ آیا۔ لوگوں نے کہا آقا عمر آیا ہے، آقا غلط ارادے سے کہیں نہ آیا ہے، فرمایا عمر کے رستے کو چھوڑ دیا جائے، عمر خود نہیں آیا بلکہ بلوایا گیا ہے۔ کہا عمر خود نہیں آیا بلکہ اس کو بلوایا گیا ہے۔ عمر آئے، کہا عمر کیسے آیا؟ کہا دشمن بن کے نہیں بلکہ مرید بننے کے لیے آیا ہوں۔ آقا کلمہ پڑھائیے، دیر کس بات کی، اپنا مرید بنا لیجیے۔ عمر پڑھتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا، آپ مسلمان ہوئے، اب نماز کا وقت ہے، کچھ دیر گزری، نماز کا وقت ہے، اور زید ابن ارقم کا گھر ہے، چند گنتی کے لوگ ہیں، نبی کائنات بھی موجود ہے۔ آقا یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ کہا عمر عرش والے کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکانے کا وقت آ گیا ہے۔ آقا ہمارا رب پوری کائنات کا مالک ہے، آقا ہمارا خالق پوری کائنات کا بادشاہ ہے، آقا ہم اس کی عبادت کرنے لگے ہیں، چھپ چھپ کے کیوں کرتے ہیں؟ کہا عمر تیری قوم کے لوگ ہمیں کعبے کے اندر نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، عمر دل کرتا ہے
لیکن کیا کریں، مکے والے ہمیں کعبے کے اندر نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ کہا اگر عمر کے ہوتے ہوئے بھی چھپ چھپ کے نماز پڑھنی ہے پھر عمر کے اسلام قبول کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، عمر کو اللہ کم الحاکمین نے اتنی جرأت عطا کی، اتنی شجاعت والے اور اتنی بہادری والے، اور ایک وہ وقت بھی آیا، اب ہجرت کا وقت ہے، حکم ہوا مکے کو چھوڑ دیا جائے، مدینے کی طرف کوچ کیا جائے۔ اب ہر بندہ چھپ چھپ کے جا رہا ہے، مکے کو خیر بات کہہ رہا ہے۔ عمر آئے، ہاتھ میں تلوار ہے، کہا مکے والوں آج دیکھ لو، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے اور اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، آؤ میرا رستہ روکو، دیکھ لو خطاب کا بیٹا عمر ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ کہا چھپ چھپ کے نہیں جا رہا، سب کے سامنے جا رہا ہوں، اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا کی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں عمر کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اسلام کو اتنی بلندی عطا کی کہ جب عمر نے اسلام قبول نہیں کیا، ہم ڈر ڈر کے کیا کی عبادت کرتے تھے، ابھی ہمارے اوپر حملہ ہو جائے گا، ابھی حملہ ہو جائے گا۔ عمر آئے، دل سے ڈر ہی ختم ہو گیا، دل سے خوف ختم ہو گیا، دل میں کسی اور کا ڈر باقی بچا ہی نہیں تھا۔ نبی کا یاد، نبی کا وفادار، نبی کا صحابی، نبی کا جانشین، اور کون عمر ہے؟ نبی کا یار کہ جس کا فیصلہ زمین پہ ہوتا ہے، زمین پہ جس کی رائے ہوتی ہے، عرش والا قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ میری بات نہیں ہے، ایک وہ وقت بھی آیا جب بدر کے قیدی قید ہو کے آئے، صحابہ سے امام کائنات نے رائے طلب کی، ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ ابو بکر آئے، آقا ان کے رشتہ داروں سے فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیا جائے، اور رحمت کائنات نے عمر سے پوچھا، کہا عمر پیارے تمہاری کیا رائے ہے؟ آقا میری رائے یہ ہے کہ یہاں پہ ان کے جتنے بھی رشتہ دار مسلمان ہیں ہر ایک کو ان کے حوالے کر دیا جائے اور ان کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ عمر جو شیریں طبیعت کے مالک، ابو بکر نرم طبیعت کے مالک، امام کائنات نے کہا، آپ نے فرمایا عمر میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا۔ کائنات کے امام نے عمر کی رائے کو نہ مانا اور ابو بکر صدیق کی رائے پہ اتفاق کیا۔ آسمان سے جبریل آیا، کہا اللہ کا الحاکمین کا پیغام ہے، لولا کتب اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم۔ کہا میرے حبیب پاک اگر یہ بات پہلے سے لکھی جا چکی نہ ہوتی، لسبق لمسکم فیما اخذتم، ہم ضرور اس بات پر آپ کی پکڑ کرتے۔ کیا مطلب؟ جو فیصلہ زمین پہ عمر کا ہے، جو رائے
زمین کے اوپر عمر کی ہے، وہی رائے عرش بری پہ رب رحمان کی ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کا فیصلہ یہی ہے کہ ان قیدیوں کے سروں کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ آگے بڑھیے، ایک وہ وقت بھی آیا جب عمر امام کائنات کے پاس آئے، آقا میرا دل یہ کرتا ہے کہ آپ کی بیویاں، مسلمانوں کی عورتیں جب اپنے گھروں سے نکلے اپنے چہروں کو ڈھانپ کے نکلا کریں۔ امام کائنات خاموشی کو اختیار کیا۔ کچھ دن گزرے، آپ پھر آئے، آقا میرا دل کرتا ہے مسلمانوں کی عورتیں، آقا آپ کی بیویاں جب گھروں سے نکلے اپنے چہروں کو ڈھانپ کے نکلا۔ ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی، عمر کی رائے ہے، عمر کا مشورہ ہے۔ آسمان سے جبریل آ گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، آپ کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں کو، آپ کہہ دیجئے مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب اپنے گھروں سے نکلا کرے اپنے چہروں کو ڈھانپ کے نکلا کرے۔ کیا مطلب؟ زمین کے اوپر جو عمر کی رائے ہے عرش بری پہ، وہی رب رحمان کی رائے ہے۔ آگے بڑھیے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کے اور ان کی وفات کے بعد جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے، 10 سال 6 مہینے اور 4 دن، ایک روایت کے مطابق 11 دن، 10 سال 6 مہینے اور 4 دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور ایسی خلافت، ایسی حکومت کر کے دکھائی ہے، قیامت کی دیواروں تک لوگ آتے رہیں گے، عمر بن خطاب کی حکومت کے تذکرے ہوتے رہے۔ نبی کا یار، نبی کا وفادار، کہ جس نے اپنے دور خلافت میں، اور خلیفہ بھی معمولی نہیں بلکہ 22 لاکھ 51 ہزار 30 مربع میل کا حکمران ہے۔ 22 لاکھ 51 ہزار 30 مربع میل کا حکمران، کہ جس کے اندر عراق بھی ہے، شام بھی ہے، ایران بھی ہے، یہ اناطولیہ کا علاقہ بھی ہے، آرمینیا کا علاقہ بھی ہے، عرب حجاز بھی ہے، اس تمام خطے کے حکمران۔ اور حالت کیا ہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا آپ منبر پہ خطبہ دینے کے لیے آئے، کپڑوں کے اوپر 12 پیوند لگے ہوئے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم اچھے سے اچھا لباس زیب تن کر کے زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، اور اگر کسی وزیر سے ملاقات ہو جائے تو ہمارے قدم زمین پہ ٹکتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ حالت کیا ہے؟ کپڑوں کے اوپر 12 پیوند لگے ہوئے۔ عاجزی کا عالم یہ ہے، منبر پہ خطبہ دینے کے لیے آئے
22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, छोटा मोटा हुक्मरान नहीं। एक बंदा खड़ा हो गया, कहा उमर हम उस वक्त तक तुम्हारी गुफ्तगू नहीं सुन सकते जब तक तुम अपने जिस्म पे पहने हुए कुर्ते का हिसाब नहीं दे देते। कहा क्या पूछना चाहते हो? कहा माले गनीमत में से हर किसी को एक एक कपड़ा, एक एक कुर्ता मुयस्सर आया, आपके इसमें भी एक मुयस्सर आया, आपका कद बड़ा है, एक कुर्ता आप जिसके साथ आपका लिबास नहीं बन सकता, बताइए आपने अपना लिबास कैसे बनवाया? उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला मजमे में निगाह दौड़ाई, कहा मेरा बेटा अब्दुल्ला किधर है? अब्दुल्ला खड़े हुए, कहा बेटे आज तेरे बाबा के ऊपर सवाल उठा है, जवाब तू दे। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, कहा माले गनीमत में से मेरे बाबा को भी हिस्सा मिला, मुझको भी मिला था, और एक कपड़े से मेरे बाबा के लिए लिबास तैयार ना हो सका, मैंने अपने हिस्से का कपड़ा भी अपने बाबा को दे दिया। जब मसला हल हुआ तो वो बंदा बैठ गया। आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, आज हमारे लिए सोचने का मुकाम है कि वो जो नबी के तरबियत याफ्ता थे, जिनको अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने हर तरह की नेमत से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद आलम यह है कि अपने माथे के ऊपर तेवड़ी को नहीं डाला, अपने माथे के ऊपर शिकन को नहीं डाला, बल्कि खंदा पेशानी के साथ अपने ऊपर होने वाले इतराज का जवाब दिया है। और फिर एक वो वक्त भी आया कि जब अपने घर से निकले और जिस्म के ऊपर एक धुला हुआ लिबास से बतन किया हुआ अच्छा कपड़ा है, गली में से गुजर रहे हैं, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला जब उनके घर से, उनके घर के करीब से गुजरे तो उनके परनाले से कुछ पानी गिरा और इनके कपड़ों को खराब कर गया। बड़ा गुस्सा आया, तबीयत में जलालत थी, उन्होंने उस परनाले को पकड़ा और उखाड़ दिया। हजरत अब्बास आए, कहा उमर क्या तुम जानते नहीं हो कि जिस परनाले को तुमने उखाड़ा है, इस परनाले को रहमते कायनात ने अपने हाथों से नस्ब किया था। अब हालत देखिए, ये 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। जब इस बात को सुना, जिस पे कभी तारी हुई, कहा अब्बास मैं जमीन पे खड़ा होता हूं, मेरे कंधों के ऊपर खड़े होकर आप इस परनाले को नस्ब कर दीजिए। अब हुक्मरान नीचे खड़ा है, उसके कंधों के ऊपर एक रियाया का शख्स है जो उसके कंधों के ऊपर खड़ा होकर उस परनाले को नस्ब कर रहा है। आजिज़ी का आलम ये है, इनकसारी का आलम ये है। आगे बढ़िए, एक वो वक्त भी आया कि जब महाज से एक सफीर आया, और ये कौन है? शाह रूम का सफीर है। हिरकल का अलची आया और लोगों से पूछता था कि मैंने अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब से मिलना है। लोगों ने इशारा किया, कहा वो दरख्त के नीचे कच्ची जमीन पे जो लेटा है वो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब है।
کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس نے یہ بات کہی، کہا میرے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو؟ میں اس عمر کی بات نہیں کر رہا بلکہ اس کی بات کر رہا ہوں جس کا نام سن کے روم اور فارس کی طاقتیں اپنے تختوں کے اوپر بیٹھ کے کام بجایا کرتی ہیں۔ میں نے اس عمر سے سنا ہے، کہا یہ وہی عمر ہے، یہ وہی عمر ہے جس کو ملنے کی تو حسرت لے کے آیا ہے۔ اس نے یہ بات کہی، آج بھی تاریخ کے سینے میں یہ بات محفوظ ہے۔ اس نے کہا عمر عدل کیا ہے تو سو گیا ہے، اگر عدل نہ کرتا یہ قوم تجھے کبھی سونے نہ دیتی۔ اور آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم اگر ایک ملک کے حکمران ہیں، اگر ہم ایک علاقے کے حکمران ہیں، اگر ہمارے پاس ایک گھر کا کنٹرول ہے یا ایک فیکٹری کا کنٹرول ہے یا ایک ادارے کا کنٹرول ہے، ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے ہم نے عدل اور انصاف کس طرح سے کرنا ہے۔ آگے بڑھیے، نبی کا یہ یار، نبی کا وفادار، نبی کا جانشین، آج 26 ذو الحجہ ہے، فجر کی نماز کے لیے آپ مسجد میں آئے، مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کیا۔ اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے۔ ایک مجوسی ابو لولو فیروز نامی آگے بڑھتا ہے، خنجر کا وار کرتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کے گرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے نماز کو مکمل کیا، سلام پھیر کے فارغ ہوئے، عمر ابن خطاب کو گھر میں منتقل کیا۔ بیماری کا عالم ہے اور حالت یہ ہے کہ دودھ جس کے اندر شہد ملا ہوا ان کو پلایا جاتا ہے، زخموں کے راستے دودھ باہر نکل آتا ہے، حالت یہ ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو پیغام دیا، کہا جاؤ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پاس جاؤ، کہا اماں جان اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی تمنا رکھتا ہے۔ عبداللہ آئے، پیغام دیا، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، فرمانے لگی میں نے وہ جگہ اپنے لیے مختص کی تھی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، مجھ کو اٹھایا جائے گا، میرے بابا کے ساتھ اور میرے شوہر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن اے عبداللہ بیٹے تو پیغام لے کے آیا ہے، میں اپنے اوپر عمر ابن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ واپس آئے، پیغام سنایا، عمر ابن خطاب نے دوبارہ یہ بات کہی، کہا بیٹے ابھی میں امیر المومنین ہوں، ہو سکتا ہے ابھی امیر المومنین کی وجہ سے ماں عائشہ نے اجازت دی ہو، جب میری میت کو میرے گھر سے اٹھایا جائے پہلے ماں عائشہ کے دروازے پہ لے جایا جائے، اجازت مل جائے، مجھے کائنات کے امام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ دفن کر دیا جائے، اجازت نہ ملے عام مسلمانوں کے قبرستان میں
دفن کر دیا جائے۔ اور آج یکم محرم ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر کہ جنہوں نے شجاعت کی زندگی کو گزارا، جنہوں نے بہادری کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے پھریرے کو لہراتے ہوئے زندگی کو بسر کیا، آج یکم محرم کو آپ نے اس دار فانی سے کوچ کیا، میت کو گھر سے اٹھایا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے دروازے پہ لا کے میت کو رکھا گیا اور صدا لگائی، اما جان عمر اجازت طلب کرنے کے لیے آیا ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا میں نے اپنے اوپر عمر کو ترجیح دی ہے، عمر بن خطاب کو رحمت کائنات کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا۔ اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا جہاں پہ امام کائنات اٹھیں گے، آپ کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق اٹھیں گے، بائیں طرف حضرت عمر فاروق اٹھیں گے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں رحمت کائنات نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، ہم اس بات سے، اس چیز سے، اور اس جمعے سے، اور اس شہادت سے، اس سیرت سے، اور ان فضائل سے یہ سبق حاصل کریں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جس طرح سے امام کائنات کا کلمہ پڑھا اور پھر ساری زندگی آپ کا مرید بننے کا حق ادا کیا، ساری زندگی امام کائنات کی بات پہ چوکیداری کرتے رہے، اسی طرح ہم بھی اپنی زندگیوں کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کے مطابق بنائیں۔ اگر ہم بھی اپنی زندگیوں کو صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھالیں گے تو یقیناً اللہ کا الحاکمین دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا، کل قیامت کے دن بھی اللہ کا الحاکمین کے ہاں اجر و ثواب انشاءاللہ ہمارا منتظر رہے گا۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں امام کائنات کے فرامین کو سن کے سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔